Makkah, soybean, lal jawar, kapas. You have opened the door to crush our poor farmers. آئیے دیکھتے ہیں ان کے وہ 5 بنیادی سوالات کیا ہیں۔ ڈی ڈی جی درآمد کا مطلب کیا ہے؟ اگر ملک میں ڈرائیڈ ڈسٹلرز گرینز یعنی ڈی ڈی جی سوکھے اناج جس میں مکئی، سویابین وغیرہ شامل ہوتے ہیں ان کی امپورٹ ہوتی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھارتی مویشیوں کو جینیاتی طور پر تبدیل شدہ یعنی جی ایم جو اناج ہے جو امریکی مکئی سے تیار کرتے ہیں وہ خوراک ان لوگوں کی بن جائے گی، وہ دی جائے گی؟ اگر ایسا ہے تو کیا ہمارے ملک میں اس سے دودھ کی پیداوار امریکی زرعی صنعت پر منحصر نہیں ہو جائے گی؟ یہ ان کا پہلا سوال تھا۔ اب دوسرا سوال ہے سویابین تیل کی اجازت اور اس کا اثر۔ اگر جی ایم سویابین آئل کی درآمد کی اجازت دی گئی ہے تو مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، راجستھان اور دیگر جو ریاستیں سویابین پیدا کرتے ہیں ان کسانوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ قیمتوں کے ایک اور دھچکے کو برداشت کر سکیں گے؟ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ان کا تیسرا سوال کیا تھا۔ اضافی مصنوعات سے کیا مراد ہے؟ جب معاہدے میں ایڈیشنل پروڈکٹس کا ذکر کیا گیا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں دالوں اور دیگر فصلوں کو بھی امریکی درآمدات کے لیے کھولا جائے گا؟ اب ان کا چوتھا سوال دیکھیے، غیر تجارتی رکاوٹوں کا خاتمہ۔ اگر نان ٹریڈ بیریئرز یعنی غیر تجارتی رکاوٹوں کو ہٹانے کی بات کہی جا رہی ہے تو کیا اس سے بھارت پر جی ایم فصلوں سے متعلق اپنے موقف کو نرم کرنے جا رہا ہے؟ یعنی اب تک جو جی ایم سیڈ سے متعلق بھارت کا رویہ تھا، ملک کا جو رویہ تھا، کیا اس میں نرمی آنے جا رہی ہے؟ کیا اس سے سرکاری خریداری یعنی پروکیورمنٹ کمزور نہیں ہوگا؟ ایم ایس پی اور بونس میں کمی کا دباؤ نہیں بڑھے گا؟ اب آئیے ان کا پانچواں سوال دیکھتے ہیں، تجارتی دروازہ کھولنے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بار دروازہ کھل گیا تو اسے مزید توسیع ہونے سے کیسے روکا جائے گا؟ اس کی کیا پلاننگ ہے، کیا منصوبہ بندی ہے؟ کیا واقعی حفاظتی اقدامات موجود ہیں یا ہر نئے معاہدے میں مزید فصلیں شامل ہوتی چلی جائیں گی؟ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ یہ سوالات صرف آج کے نہیں ہیں بلکہ آنے والے برسوں کے لیے بھی یہ سوالات بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے مطابق کیا ہم کسی اور ملک کو بھارت کے زرعی شعبے پر طویل مدتی گرفت قائم کرنے کی اجازت دے رہے ہیں؟